امور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. آج کا دن اللہ کو راضی کرنے کے لیے فرض عبادات کے بعد سب سے بڑھ کر اللہ کو راضی کرنے کا بہترین طریقہ آج کے دن جانور کو اللہ کے راستے میں ذبح کر کے اور اس کا گوشت غریبوں مسکینوں میں تقسیم کرنا. کوئی صدقہ خیرات آج کے دن اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے جتنا آج کے دن جانوروں کو ذبح کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس کو یوم النحر کہا گیا ہے. سب سے بہترین قربانی کا دن پہلا دن ہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے 2 دن مزید 11 اور 12 کو بھی قربانی کرنا ثابت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بعد تابعین اور ائمہ دین کے عظیم الشان جماعت جس میں سیدنا عمر بن عبدالعزیز بھی ہیں اور ائمہ دین بھی ہیں، چوتھے دن بھی قربانی کے جواز کے قائل ہیں. اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کی صحت پر محدثین مختلف ہیں کہ کل ایام تشریق ایام ذبح. جتنے بھی تشریق کے ایام ہیں یعنی جو ہم تکبیرات کہہ رہے ہیں یہ 13 تاریخ تک چلنی ہے. تو ذی الحجہ کی 13 تاریخ تک غروب آفتاب سے پہلے قربانی کی جا سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب مدینہ میں قرب و جوار سے کافی اور لوگ بھی جمع ہو گئے تھے، مختلف قبائل کے اور دیہاتی طرز کے لوگ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا صحابہ میں اعلان فرما دیا، حکم جاری کر دیا کہ کوئی شخص بھی اپنے قربانی کا گوشت اس کے گھر میں تیسرے دن کے بعد نظر نہ آئے، وہ اپنی ضرورت کا 3 دن کا گوشت رکھے اور باقی سارا لوگوں میں تقسیم کر دے. پھر ایک مقام پہ نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے تم کو 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت گھروں میں رکھنے سے منع فرمایا تھا. اب اللہ نے تمہیں آسودگی دے دی ہے، لہٰذا تم یہ گوشت کھاؤ، کھلاؤ اور اپنے لیے ذخیرہ بھی کر لو. حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ذخیرے کے لیے اتنا بھی ٹائم موجود ہے کہ اگر کوئی آئندہ سال بھی قربانی سے پہلے تک گھر میں بچا کھچا گوشت قربانی کا موجود ہو تو کھا سکتے ہیں. قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو حکم جاری کیا ہے وہ یہی ہے کہ قربانی کا گوشت کھاؤ بھی اور کھلاؤ بھی. اور حدیث میں آتا ہے کہ سائل مانگنے والوں کو بھی دو، جس پر امت کے بعض فقہا نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا اور بعض نے 2 حصوں کو تقسیم کرنے کا کہا ہے. یہ شرعی حد نہیں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے کہ اس آیت سے استدلال ہے کہ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں، آدھا خود رکھ لیں کھائیں اور اپنے عزیزوں کو کھلائیں، آدھا تقسیم کر دیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بعض فقہا ہے کہ اس کے 3 حصے کر لو، عزیز و قارب کے لیے، مانگنے والوں کے لیے خود اپنے پاس رکھ لو. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جو حتمی بات ہے، اگر آپ ضرورت مند آپ کے ہاں زیادہ ہیں تو پھر سٹاک کرنا رکھنا جائز ہی نہیں ہے. جس حد تک ممکن ہو، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ قربانی زیادہ موجود ہے تو اپنے پاس اپنے لیے مزید زیادہ سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں. لیکن یہ یاد رہے کہ قربانی کا گوشت یہ قربانی نہیں ہے کہ صرف آپ اپنے لیے ہی رکھ لیں. اس کو جس حد تک ممکن ہو ایک گھر جہاں لوگوں نے قربانی نہ کی ہو وہاں تک آپ کو قربانی کا گوشت جانا ضروری ہے. یہ اللہ کو بہت پسند ہے. آج کے دن سب سے بہترین صدقہ ہے، بہترین عبادت ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں
آپ رہے اس حکم کو لے کر. صحابہ کہتے ہیں کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال بھی قربانی کا کہ آپ نے قربانی نہ کی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قربانی کے لیے اللہ کے پیغمبر نے دونوں قسم کے جانور ذبح کیے ہیں. خصی جانور کی بھی اللہ کے رسول نے قربانی کی ہے اور ان جانوروں کی قربانی بھی کی ہے جو خصی نہیں تھے. نر کی قربانی بھی کی ہے اور مادہ کی قربانی بھی کی ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانیاں کی ہیں انہیں کی قربانی کرنا ہی اللہ کو پسند ہے. یہ امت یہ سبق یاد کر لے میرے بھائیوں کہ اللہ کی عبادت اطاعت کے تابع ہے. اگر کوئی عبادت ایسی کرو جس عبادت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت غالب نہ ہو، اس عبادت میں تمہارا ماحول موجود ہو، آباء و اجداد کا طریق موجود ہو یا کوئی اور تمہاری مجبوری ہو، کوئی بھی عبادت کا تھوڑے سے تھوڑا حصہ یا بڑے سے بڑا حصہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ جائے اللہ کے نزدیک وہ عبادت نہیں. اور یہاں ایک اور احتیاطی پہلو بھی اختیار کریں. اگر کسی عبادت کے طریق میں کوئی اختلافی پہلو سامنے آ رہا ہے تو اس کو اپنائیں جہاں سے احتیاط موجود ہو، اختلاف سے بچ جائیں. جیسے کہ آج قربانیوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی قربانی کی ہے وہ اونٹ کی ہے، گائے کی ہے، بھیڑ بکری دمبے کی ہے. یہ اللہ کے پیغمبر نے قربانی کی ہیں. گائے کے اندر اللہ کے پیغمبر نے 7 افراد کو شامل کیے ہیں. حج کے اوپر وہاں جو قربانی مینا میں کی جائے گی وہاں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ میں بھی 7 کو شامل کیا ہے جیسے صحیح مسلم میں حدیث ہے. لیکن وہاں میدان مینا کے علاوہ حج کی قربانیوں کے علاوہ جامع ترمذی کی صحیح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ میں 10 افراد کو شامل کیا اور گائے میں 7 افراد کو شامل کیا. اس لیے اللہ کے پیغمبر کے طریق کو سامنے رکھ کر قربانی کو آپ اللہ کے سامنے ذبح کریں گے. اور یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر آج اختلاف موجود ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں گائے اور بھینس ایک ہی چیز ہے، ان کی قسم ایک ہے، ان کی جنس ایک ہے، ان کی قربانی بھی کی جا سکتی ہے. لیکن یاد رکھیں وہ اس پر بحث بھی کرتے ہیں، علماء بھی موجود ہیں، اہل حدیث علماء کی بھی بعض یہ موقف ہے. لیکن حافظ عبداللہ بہاوالپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ ساری تمہاری علمی بحث نہ بیل قبول کرتے ہیں کہ وہ کسی جھوٹی یا بھینس کے اوپر اس کا ملاپ کرا کے دکھا دو، نہ بھینسا قبول کرتے ہیں کہ کسی گائے پر ڈال کے دکھا دو. وہ تمہاری بحث کو تسلیم ہی نہیں کرتا. وہ اس کو ایک ہی قسم ایک ہی جنس میں یہ جانور قبول نہیں کرتا. تم اس پہ اتنی مرضی بحث کر لو. لیکن خلاصہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھی. لوگ کہتے ہیں اس لیے آپ نے نہیں کی. لیکن آپ کے زمانے میں وہ سارے جانور، آپ کے شہر میں، آپ کے گھر میں وہ سارے جانور موجود ہیں جن جانوروں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیا ہے. جب تمہارے پاس وہ موجود ہیں پھر تمہیں بحث کا فائدہ کوئی نہیں. پھر وہی کرو جو اللہ کے نبی نے کیا ہے. سنت کو غالب رکھو، اللہ تمہارا تم سے راضی ہو جائے گا. جہاں سنت سے ہٹ جاؤ گے اللہ کی رضا تمہیں نہیں ملے گی، وہ عمل قبول نہیں ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں بہت ضروری ہے اپنے اعمال میں سنت کو ترجیح دو. جو بھی جانور ذبح کرنا ہے اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے، جس عیب کو بتایا ہے اس عیب سے بچ کے جانور ذبح کرو. جس کا حکم دیا ہے وہی جانور ذبح کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی نجات کے لیے ہے. اور یہ اس لیے یہ منہج ہے اللہ کے نبی کا کہ ان صلاتی، اللہ کے پیغمبر جامع ترمذی کی حدیث کے مطابق قربانی کے وقت آپ نے اس منہج کا اظہار یہ کیا ہے کہ قرآن کی اس آیت کے مطابق کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اللہ کی فرماتے ہیں میرے نبی ان کو اپنا منہج پیش کر دو کہ میری نماز، رکوع، سجود، قیام، تشہد، کوئی ایک ذکر اذکار، یہ سارے طریق جو میں رب ذوالجلال کے سامنے کرتا ہوں یہ صرف اللہ ہی کا حق ہے. میں اللہ کے سوا کسی اور جگہ نہیں کر سکتا. اس لیے میری قربانی وہ جانور کی صورت میں ہو، وہ مال کی صورت میں ہو، وہ صدقہ خیرات کسی دیگ لگانے پکانے کی صورت میں ہو، مال اور پیسہ دینے کی صورت میں ہو، کوئی کپڑا دینے کی صورت میں ہو، صدقہ خیرات کسی انداز میں ہو، وہ اللہ تیرے لیے ہے. وہ کسی دربار مزار کے لیے نہیں. میرا رکوع سجود طواف کسی اور کے لیے نہیں.
وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، اللہ زندگی کا مقصد ہے تو راضی ہو جائے، میری موت بھی اسی لیے ہے۔ اور جس مقام پر کسی قربانی کے اندر یا کسی نماز میں آپ کے دل و دماغ میں اللہ کے سوا کوئی آئے، وہ جانور ہی، اس کا کھانا بھی حرام ہو جاتا ہے۔ ایک مقام پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ اللہ کے پیغمبر کے دین کے چوکیدار تھے، نگران تھے۔ انہیں پتہ چلا کہ کوفہ کے میدان میں کچھ لوگ جمع ہیں اور علاقے کے سردار کمپٹیشن کر رہے ہیں کہ آج ثابت کریں گے کہ کون بڑا اللہ کے نام پہ خیرات کرنے والا ہے۔ دو سردار سامنے آئے، اپنے ساتھ جانوروں کا، حلال جانوروں کا ریوڑ لے کر آئے۔ اس نے بھی ذبح کرنا ہے کہ جو رکے گا وہ کمزور سخی ہوگا اور جو چلتا رہے گا وہ اونچا سخی ہوگا۔ یہ کمپٹیشن ہے۔ سیدنا علی کو پتہ چلا، سواری نکالی، دوڑتے ہوئے گئے۔ ابھی جانور ذبح ہونا شروع نہیں ہوئے تھے، میدان سجا ہوا ہے۔ انہوں نے فوراً قرآن کی آیت پڑھ کے کہا، لوگوں چلے جاؤ، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ جس نے اللہ نے خون کو حرام کیا ہے، مردار کو حرام کیا ہے، خنزیر کے گوشت کو حرام کیا ہے، وہ حلال جانور جو رب ذوالجلال کی تقدس کے علاوہ کسی اور کی عظمت کی خاطر ذبح کیا جائے وہ بھی حرام ہے۔ یہاں رب کی رضا نہیں ہے، یہاں پر دو لوگوں کی اپنی عظمت کی کہانی ہے۔ اللہ کی قسم، اور یہ جانور بھی جو رب کے علاوہ کسی اور کی عظمت کے لیے ذبح کیا جائے، چاہے اللہ کا نام لے کے کیا جائے، وہ بھی حرام ہے۔ اس کا ذبح کرنا بھی حرام، اس کا کھانا بھی حرام۔ یہ نگرانی کیوں کی؟ اس لیے کہ اللہ کی توحید میں خلل نہ آئے۔ لا شریک لہ۔ اللہ کے نبی قربانی کے وقت بھی اپنے منہج کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیری عبادات میں کسی کو شریک نہیں کرتے۔ اور میرے بھائیو، آخری بات، عبادات کی قبولیت کے لیے جہاں یہ قربانی ہے، اپنی انا کی قربانی، اپنے غصے کی قربانی اور اپنی ذاتیات کی قربانی دینی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اگر کوئی آدمی اپنے دو مسلمان بھائیوں کے بارے میں، اپنے بھائی عزیز رشتہ دار کے معاملے میں اپنے دل میں بغض و عداوت رکھ کے جیتا ہے، اللہ اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ اللہ اعلان کرتے ہیں کہ میرے ان بندوں کو معاف کر دو، لیکن ان کو معاف نہیں کرنا جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، اور ان کو معاف نہیں کرنا جو اپنے بھائی کے مسلمان کے بارے میں اپنے دل میں بغض و عداوت رکھتا ہو۔ اللہ اس کو بالکل معاف نہیں کرتا، عبادات قبول نہیں ہوتی۔ پھر سوچئے، اپنی جھوٹی انا اور غصے لے کر اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں دل میں بغض رکھ کے جیو گے تو پھر عبادات کا کیا بنے گا؟ یہاں وہ انا، یہاں وہ تکبر توڑنا ہے اللہ کی خاطر۔ اور یہ یاد رکھ لو، اگر دل میں میرے اور آپ جیسے کسی مسلمان بھائی کا بغض ہو، اگر پھر مغفرت نہیں ہوتی، تو میں یہ جملہ آخری گفتگو میں کر رہا ہوں، پھر جس بد نصیب کے دل و دماغ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں بغض ہو، جن کے ایمان کی مثالیں بھی قرآن میں، جن کی جنتی گواہیاں بھی قرآن میں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم۔ آج کچھ بد نصیب سبائیت اور رافضیت کے نمبردار اسمبلی کے اندر بحثیں کرتے ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم، یہ آئین کا حصہ ہو یا نہ ہو۔ میں کہتا ہوں، دنیا کی یہ آئین کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ یہ وہ تمغہ ہے محمد کے صحابہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، جو جبریل کی زبانوں سے آنے سے پہلے اللہ کے کلام میں آیا، پھر جبریل کی زبان پر آیا، پھر محمد کے دل و دماغ پر نقش ہوا۔ اللہ کے نبی نے سینکڑوں مرتبہ اس تمغے کو دہرایا کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ پھر کچھ لوگوں نے سوچا میرا رب جو علام الغیوب ہے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں، مہاجرین و انصار ہیں جو پہلے ایمان لائے، لیکن وہ لوگ جو مکہ فتح ہوا ہے اس وقت ایمان لائے، ان کی ایمان کی کیا قیمت؟ انہیں رضی اللہ عنہ کیوں کہا جائے؟ وہ جنت میں کیسے جائیں گے؟ حالانکہ وہ نعمت تھی۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، میرا پیغمبر، اللہ اپنے عظیم نعمت کا اظہار فرماتا ہے، میرا پیغمبر جب مکہ فتح ہو گیا، اللہ کی نصرت تجھ پر آئی، مکہ فتح ہوا، یہ رب کی نعمت کیسی تھی؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ
فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک، میرا نبی اٹھیے، اللہ کی تسبیحات کیجئے، حمد بیان کیجئے، جس نے عظیم الشان احسان کیا آپ پر اور آپ کو فتح مکہ پر اور اس کے بعد فوج در فوج جم غفیر اسلام میں داخل کر دیا۔ اس لیے یہ اللہ کی نعمت کے، اللہ کے احسان والے لوگ تھے، یہ بھی ویسے ہی اللہ کی جنت میں جائیں گے۔ لیکن کچھ ذہنی مریضوں کو جو پیغمبر کے صحابہ کے بغض کے مریض تھے، پھر انہیں سمجھ نہیں آئی، میرا رب پھر جانتا تھا، ان کا نہیں، فتح مکہ کے بعد والے ان کے یہ تمغے نہیں ہم سے برداشت ہوتے، وہ جنت میں کیسے جائیں گے؟ اللہ نے پھر فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجہ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ میرا پیغمبر اللہ کی جنت میں فتح مکہ سے پہلے والے تیرے صحابہ بھی جنت میں آئیں گے، فتح مکہ کے بعد والے صحابہ بھی تیرے جنت میں آئیں گے، اس لیے کہ وہ کلن وعد اللہ الحسنی، ان سب سے وعدہ تیرے رب کا جنت کا ہے۔ یہ اور بات ہے، جو فتح مکہ سے پہلے والے تھے جنت میں ان کے درجات بہت بلند ہوں گے، بعد والے ان کے مقام کو نہ پہنچیں گے لیکن کھڑے دونوں رب کی جنت میں ہوں۔ اس دل کے اندر اس قسم کا بغض و عداوت رکھنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں، اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں جب لفظ صحابی آتا ہے سیدنا علی شامل ہوتے ہیں، سیدنا حسنین شامل ہوتے ہیں، سیدہ خدیجہ، سیدہ فاطمہ سب شامل ہوتی ہیں۔ جب تک کوئی ایمان لا کر صحابی نہ بنے اس کا اہل بیت ہونا اس کو فائدہ نہیں دیتا۔ جب لفظ صحابہ آتا ہے ہمارے دلوں میں اہل بیت اور محمد کریم پر ایمان لانے والے سارے شامل ہوتے ہیں۔ خدا را اگر رب کا قرآن تمہیں بارے میں نہیں، جھوٹ پر مبنی تاریخ کی باتیں پڑھ کر صحابہ کے بارے میں بدگمانی چھوڑ دو۔ آخری بات، میرے پاس چند دن پہلے ایک دوست آئے اور انہیں ایک بڑی عجیب جھوٹ پر مبنی بات عام ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا حکم رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول تھے اور ان کے بیٹے مروان کو مدینہ سے نکال دیا تھا، ابو بکر صدیق نے نہ آنے دیا، عمر نے نہ آنے دیا رضی اللہ عنہما، سیدنا عثمان لے کر آئے، نبی کی مخالفت کی معاذ اللہ۔ اللہ کی قسم یہ عثمان وہ ہے جن کی گواہیں، جن کی جنت کے سرٹیفکیٹ محمد نے دنیا میں دے دیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ وہ لوگ تھے کروڑوں رشتہ داریاں محمد کے اشارہ ابرو پہ قربان کرنے والے تھے۔ یہ کیسے ممکن تھا وہ ایسا کرتے؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے صدیوں پہلے یہ چیلنج کیا تھا کہ رافضیوں اور رافضیت کے ایجنٹوں، اگر کسی میں دم میں خم ہے آؤ اس جھوٹی روایت پر ایک سند پیش کر دو، وہ صحابی رسول بتاؤ جس نے اللہ کے نبی کی حدیث سنی تھی، وہ تابعی کا نام بتاؤ جو صحابی سے سننے والا ہے، اس تبع تابعی کا نام بتاؤ جس نے تابعی سے سنا ہے۔ آج تک روئے زمین پر اس کی سند ہی کوئی نہیں پیغمبر تک۔ ایسی جھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کر رب کے سچے کلام کو چھوڑ کر اگر ایسا کرو گے میرے بھائیوں، تو جب عام بندوں کے بارے میں بدگمانی رب کے ہاں نجات و جنت کو روک دیتی ہے تو محمد کے صحابہ کے بارے میں کیا بنے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اللہ کے قرآن پر ایمان لائیے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اے ایمان والو لے آؤ صحیح ایمان اپنا اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس کی کتاب قرآن مقدس پر۔ یہ کیسا ایمان ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کو چھوڑ کر اور جھوٹی تاریخ کی روایتوں سے صحابہ کے بارے میں بدگمانی کرو اور سبائیت کا ایک گروہ اس کی خاطر طرفداری کرتے ہوئے اللہ کے قرآن کو نہ چھوڑو۔ اس لیے عبادات میں دو چیزیں ذہن میں رکھیں، ایک حق اللہ اس کے رسول کا ہے، اللہ کی عبادت خاص کر کے کرو اور طریقے رسول اپنا کر کرو، اور ایک حق امت مسلمہ کے اہل توحید موحد امت مسلمہ کے ہر مسلمان کا ہے کہ اس کے بارے میں اپنے دلوں کو بغض و عداوت سے پاک رکھو تاکہ اللہ ہماری عبادات قبول کرے۔ اللہ سے دعائیں ہیں اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، دعا کر دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین،
اللہم اشف مرضانا و مرضى المسلمین، یا اللہ ہمارے خطائیں معاف فرما۔ یا اللہ عالم دنیا میں امت مسلمہ بہت پریشان حال سے زندگی گزار رہی ہے، اللہ ہماری اصلاح بھی فرما دے، ہم پر رحم بھی فرما دے، اللہ ہماری مدد فرما، اللہ ہم پر اپنے احسانات فرما، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ اللہ آج تیرے در اقدس پر آئے ہیں، اللہ جو نماز پڑھی ہے اللہ قبول کر لے، اللہ جو قربانی کرنے جا رہے ہیں اللہ قبول کر لے، اللہ ریاکاری کے مرض سے ہم کو بچا لے، اللہ ہماری ایک ایک عمل اللہ تیری رضا کے لیے ہو، اللہ تیرے نبی کی سنت کے مطابق ہو، اللہ ہم پر رحم فرما دے۔ اللہ یہ مختلف وبائی امراض جو انسانیت کو گھیرے کھڑی ہے، اللہ اس سے بھی ہمیں نجات عطا فرما دے۔ اللہ ملک پاکستان پر اپنی خاص کرم فرما، اللہ اس ملک کو اسلام کی نشر و اشاعت کا ذریعہ بنا، اسلام اور مسلمانوں کے دفاع کا ذریعہ بنا۔ اللہ ہمیں خیر والے، نیک اور صالح، دین اور اسلام والے، ایمان والے اللہ ایسے حکمران عطا فرما، اللہ جو تیرے دین کے نگران ہوں۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما، ہمارے فوت شدہ لوگوں کو اللہ معاف فرما دے، ان کی مغفرت فرما دے۔ اللہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اللہ ان کو حیادار بنا، اللہ صحت والا بنا، عزت و کردار والا بنا، اللہ ہمارے بچوں کو آنے کے لیے اللہ صدقہ جاریہ بنا، اللہ ہم پر اپنا خاص کرم اور اپنا خاص احسان نازل فرما، اللہ ہمارے تمام اعمال قبول فرما، اللہ ہماری خطاؤں کو بخش دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی۔